جب خونی شامیں دیں یتیم بچوں کو جنم، جب بے نور صبحیں دیں جوانوں کو تباہی تاج، ٹوٹ جائے جب راہ روح کی عظمت کا بھرم، اناج کی بہتات میں ہو انسانیت خالی از شکم، جب ایمان کی ڈھال پڑ جائے نرم، جب آسمانی قوتیں دیں تباہی کا حکم، جب ہوس کی ننگی دیویاں گھروں کو اجاڑنے کی کھائیں قسم، اس لمحے آثار بتاتے ہیں کہ سحر کبھی نہ ہوگی۔ صدر ذی وقار، آثار زمان و مکان کی قید سے بالا تر ہے۔ میری روح کی پرواز چونکہ محدود نہیں، اس لیے زمان و مکان کی قید سے پرے میں آج ہر اس واقعے، ہر اس ثانیے، ہر اس المیے اور ہر اس لمحے کا ذکر کروں گا کہ جہاں وقت کے کسی نہ کسی موڑ پر آثار نے بتایا کہ سحر کبھی نہ ہوگی۔ میرے سفر کا آغاز باغ عدن سے ہوتا ہے۔ آدم دھتکارے جاتے ہیں، اندھیرا پھیلتا ہے، زمین پر آئے، خلیفہ بنے، اللہ کے نائب مقرر ہوئے، روشنی ہونے لگی۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، آثار نے بتایا کہ سحر کبھی نہ ہوگی۔ میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا، میں نے ابراہیم کو دیکھا کہ ان کی منتظر دہکتی ہوئی نار ہے، میں نے زکریا کو دیکھا کہ آرے کا شکار ہے، میں نے عیسیٰ کو دیکھا کہ میخ ہر اس کے پار ہے، میں نے نوح کو دیکھا کہ کفر کے پتھر پہ اس کی تبلیغ بیکار ہے، میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ اس کی قوم ایک زرعی بچڑے کی پرستار ہے۔ میں نے دیکھا کہ ان سب سے برے سلوک کے بعد بھی انسانیت کو کسی ہادی کا انتظار ہے، اور اس ہادی کے آنے پر طائف کی وادی کے پتھر اس کو دیوانہ اور مجنون کہہ کر مارے جاتے ہیں، اور وادی طائف خون نبی سے گلزار ہے۔ اندھیرا پھر ڈھلنے لگا، روشنی ہونے لگی، سحر طلوع ہونے کو تھی، مگر یہ کیا کہ 61 سن ہجری اور گلستان کوئی اور نہیں، گلستان نبی ہے، آزاد دینے والا کوئی اور نہیں، شب مصطفیٰ ہے، یہ میدان کربلا ہے۔ ہر طرف انواع فوج اغیار ہے، بیچ میں یہ گلشن آباد ہے۔ واہ! ہر طرف انواع فوج اغیار ہے، بیچ میں یہ گلشن آباد ہے۔ کڑیل جوان بیٹے کے سینے میں نیزے کی انی، نہر فرات کے کنارے بازو کٹا بھائی پڑا ہے زخمی، ایک 6 ماہ کے بچے کو تیر لگتا ہے اپنے وزن سے وزنی، تیر چلائے گئے، خیمے جلائے گئے، چادریں چھینی گئی، یہ گلستان نبی ہے۔ میں ڈر گیا، میں گھبرا گیا، میں نے تاریخ کی اوراق کو پلٹ ڈالا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص انا الحق کہتا سولی پہ چڑھ گیا، اندھیرا بڑھا، میں نے نظر انداز کیا، میں آگے بڑھا۔ یہ ایک شیر دل ہے، شیر محصور سلطان ٹیپو، کہ جس نے ثابت کر دیا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس کی تلواریں ابدر نے فرنگ کے پاؤں اکھاڑ ڈالے، روشنی بڑھنے لگی، ادھر یہ شیر دھاڑتا ہے اور لڑتا ہے، ادھر ایک غدار چند سکوں کے عوض بکتا ہے، مجاہد کا سر کٹتا ہے، اس کا گھر لٹتا ہے۔ آثار نے یہی بتایا کہ سحر کبھی نہ ہوگی۔ وقت گزرتا گیا، میں آگے بڑھتا گیا، میں نے تاریخ کے بڑے بڑے باب نظر انداز کیے، مگر میں اور کسی گلستان کو کیا دیکھوں؟ مجھے دیکھنا ہے اپنا پاک گلستان، اپنا پاکستان۔ لیاقت علی قتل ہوئے، یہ پاک وطن ہے۔ عبدالسلام کو مذہبی بنیادوں پر ملک چھوڑنا پڑتا ہے، یہ پاک وطن ہے۔ بے نظیر قتل ہوتی ہے، قاتل گرفتار نہیں ہوتے۔ طالب علم اسکول کے آگے گولی کھا کر مر جاتا ہے، سیاستدان کا قاتل بھتیجا آزاد پھرتا ہے۔ مختلف سپاہیں بنتی ہیں، کہیں سپاہی صحابہ تو کہیں سپاہی محمد۔ کوئی دیکھے کہ صحابہ کی سپاہ محمد کی سپاہ سے لڑتی ہے، جہاں پنجابی جات کا نعرہ لگتا ہے، سندھو دیش کا نعرہ لگتا ہے، سرحد پختونستان بن جاتا ہے تو بھی ہزارہ صوبے کا نعرہ لگتا ہے۔ مسجدوں سے لاشیں اٹھتی ہیں، مردوں کی ہڈیوں کا بیپار ہوتا ہے، زندوں کی ہڈیوں پہ محل کھڑے کیے جاتے ہیں، بچوں کے ذاتی تجارت ہوتی ہے، یتیموں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، بیوہ کی زمین پہ قبضہ ہوتا ہے، اور یہ وطن پاک وطن ہے۔ پھر ہر رات ایک صدا میرے کانوں سے ٹکراتی ہے، وہ صدا آپ سن نہ سکیں گے کیونکہ انہوں نے گھنٹی بجا دی ہے۔ میں آگے دیکھتا ہوں، دیکھیے ذرا دیکھیے کہ جب وہ کہ جہاں دیکھ کے ملے اشک بن کے مصرگاں یہ فیروزاں، جب دہکا کے گھروندے پر بم و بارود کی برق لہرائے، کسی باغ جوانی کی لچکتی ٹہنی بم کے ٹکڑوں سے پارا پارا ہو جائے، جب ہر رات کوئی رنا چہرہ روتی آنکھیں کھولے، آنکھوں میں دہشت اور وحشت لیے، جب کسی دلہا کا سہرا اور سیج کے پھول جلتا ہوا سیسا اور سنگین کی دھار ہو، جب سامرانی سیاست کا سحر پھونکے، جب طاقت کے جنگل میں جنگ کا بازار لگے اور صدیوں میں انسان کی قیمت نہ بڑھے، جب دلوں کی دھرتی درد سے لبریز ہو، دل ڈوبے، سینے ڈولیں، آنسو ڈھلکیں،
سرد سنگینیوں سے زخموں کا لہو نکلے، جب کوئی شعلہ بارود کا سینہ چاہے، گھر کو گھر کے چراغ سے آگ لگ جائے، 22 بہاروں کا پلا 2 روز میں سڑ جائے، جب کوئی بیٹی بے آبرو ہو کر گھر کو جائے، پوری قوم کا جذبہ غیرت مر جائے، تمام نمازی مسجد ہی میں مر جائیں، امت 72 فرقوں میں بٹ جائے، تو کہنا پڑتا ہے کہ آثار بتاتے ہیں کہ سحر کبھی نہ ہوگی، کبھی نہ ہوگی، کبھی نہ ہوگی۔